الرحیم ناظرین، اس وقت ہم مدرسہ تعلیم الاسلام کانجو حافظ آباد کانجو میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جہاں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک کافی یہ بات الحمدللہ پھیل گئی ہے یہاں کے بچوں کی کارکردگی۔ حافظ محمد بشار جس نے ملک کی سطح پر کئی مسابقات جیتے اور اس کے بعد پھر لیبیا گئے، لیبیا سے وہاں پہ ماشاءاللہ انعامات سمیٹے، اس کے بعد الجزائر گئے۔ یہاں پہ اس مدرسے کے کرتا درتا بڑے حضرات حضرت مولانا قاری غنی الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جو بہت عرصے سے قرآنی خدمت سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فرزندگان بیٹے سارے یہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ اس مدرسے کی خدمت میں مصروف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مدرسے کے ابھی قاری صاحب سے ہم پوچھیں گے، ان کے بیٹے صاحبزادہ ماشاءاللہ حافظ اویس صاحب سے پوچھیں گے، اور حافظ بشار صاحب کے والد صاحب مولانا معاذ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو مدرسے کی کارکردگی کے حوالے سے اور مدرسے کے کام کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی بات سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے میں قاری غنی الرحمن صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور قاری غنی الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے پوچھوں گا کہ یہ مدرسہ کب سے کیسے اور کس طرح سے ماشاءاللہ پوری ملکی سطح پر نام کمایا، اور قرآنی خدمات کے حوالے سے اس حوالے سے قاری صاحب مدرسے کا تھوڑا سا تعارف پیش فرمائیں گے اور اپنے اس کام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ جی حضرت قاری غنی الرحمن صاحب دامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ادارے کی بنیاد تقریباً 1997 میں رکھی گئی ہے حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمہ اللہ کا دست اقدس سے۔ اس وقت یہ اس علاقے کے خاص شخصیات میں سے تھے، انہوں نے اپنے دست مبارک سے ادارے کی بنیاد رکھی۔ پھر وقتاً فوقتاً ادارے میں بہت سارے اکابرین تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی نظام الدین سے رحمہ اللہ، مولانا انور بدخشانی صاحب رحمہ اللہ، بہت سارے حضرات، حضرت سندل بابا جی صاحب رحمہ اللہ، بہت سارے حضرات تشریف آئے ہیں، اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ ادارے سے تقریباً 10 بچے رابطہ عالمی اسلامی کی سرپرستی میں عمرے پر بھی گئے ہیں، ان کے ساتھ قرآنی مسابقات میں پوزیشن حاصل کر کے مسابقوں میں کامیاب ہو کر کے پھر وہ اساتذہ سمیت جو ہے وہ عمرے پر بھی گئے ہیں۔ اسی طریقے سے دبئی اور اردن جی اور ابھی حال ہی میں یہ بچہ جو ہے اردن، اور پھر وہاں سے جو ہے الجزائر۔ الحمدللہ اس کام میں اخلاص و اللہ اسی میں برکت اور ترقی دے دیتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ اپنے اور اپنے کتنے رفقاء کار، آپ کی اولاد ماشاءاللہ یہاں پہ وہ دینی خدمات میں منہمک ہے؟ الحمدللہ 6 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک تو ذرا معذور قسم کا ہے، جی اور باقی 5 جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر کے، طلباء کو اپنے بچے سمجھ کر کے الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ یہاں قاری صاحب سہولیات بھی نہیں ہیں اور بے سر و سامانی، یہاں عام یہاں کا لوکل طبقہ ایسا ہے کہ عام طور پر تعاون کم کرتا ہے بنسبت کراچی کے۔ جی جیسے کہ وہاں پہ اپنے اساتذہ کو پلاٹ بھی دیے گئے، اس سے قبل میں گیا تھا تو شیخ الاسلام صاحب نے اپنے کچھ اساتذہ کو بنگلے بانٹے، یعنی ان کو چابیاں دی اور کسی لوگوں نے دیے، یا جامعۃ رشید میں ایسا ہوا۔ تو یہاں پہ آپ ماشاءاللہ سے اس کام کو کتنی طلباء ہے، ان کے اخراجات کا کیا سلسلہ ہے، کتنی طلباء زیر تعلیم ہے؟ ہمارے یہاں رہائشی بچے تقریباً 300 ہے، جی باقی محلے اور اطراف اور آس پاس کے گاؤں سے جو آتے ہیں تقریباً 750 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے، بچے بچیاں ملا کر کے۔ باقی الحمدللہ توکل پر کام چلتا ہے، لیکن وہ سہولیات کے فقدان کی وجہ سے بچے ایک ہی کمروں میں، ان کی رہائش بھی ہے اور ان کی پڑھائی بھی ہے، رات کو وہاں سوتے ہیں اور دن کو جو ہے وہاں پڑھائی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اگر قاری صاحب جس طرح سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اس جیسے اداروں کی اہل خیر حضرات ہمارے ملک میں الحمدللہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بہت ہے، ایک بڑے لیول پر دارالقرآن بنائے جس طرح الحمدللہ کراچی میں اداروں کے ہے، اور ان کی مطلب معاشی مسائل نہ ہوں تو الحمدللہ کام تو ان کا توتا تو ان کا بچے تو پوری دنیا میں نام کر رہے ہیں اس وقت، الجزائر میں، لیبیا میں، اردن میں، پاکستان بھر میں، رابطہ عالم اسلامی کے لیول پر۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حضرات تو اس وسائل ہو یا نہ ہو یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے کی بنیاد جس شخصیت کا انہوں نے نام لیا مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے اخلاص، تقویٰ، للہیت، تو یہ حضرات تو الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور اس سے صرف سوات نہیں بلکہ باہر دنیا کے لوگ بھی مستفید ہو اس کے حوالے سے۔ اگر ان کو ادارہ ایک بہت بڑا ادارہ، ایک بہت بڑا دارالقرآن دے دیا جائے
تو میرے خیال میں اس میں بہت وسعت آئے گی، اور ابھی تو چند ممالک ہیں، پھر دنیا کے کونے کونے میں ان کے بچے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب اور کوئی خاص بات، کوئی خاص پیغام؟ بس ہم تمام حضرات سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اخلاص کو لے کر کے آگے چلے، انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ساتھ ہوگی، اور کسی جگہ بھی انشاءاللہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اخلاص شرط اول ہے۔ ماشاءاللہ ان کے بچے اسکول بھی ساتھ ساتھ یہ اسکول کی تعلیم کی بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور قرآن کریم کی بھی تعلیم، اور جو بچے باہر سے آتے ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہے قاری صاحب؟ کس ٹائم آتے ہیں، کس ٹائم تشریف لا کے لے کے جاتے ہیں؟ کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں یہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر، عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اوہ ہو کچھ بچے 7 بجے آتے ہیں، 11 بجے 12 بجے چلے جاتے ہیں، پھر 2 بجے آ کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ماشاء ہیں۔ اللہ ماشاء اور باقی اسکول کے جو عام اسکول کے بچے ہیں وہ ظہر کے بعد آتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مزید گفتگو ان کے کام میں ان کے رفیق خاص اور ان کے صاحبزادے اور ہمارا اویس صاحب جو ابھی بشار کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا، ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ کی یہ 2 اسفار کیسے رہے، مجمع کیسا تھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا، حافظ بشار کا جب نام اناؤنس ہوا تو کیا احساسات تھی۔ تو مولانا اویس صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جی مولانا اویس صاحب، پوچھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ قرآن کریم کی نسبت سے لیبیا اور اس کے بعد الجزائر جانا ہوا۔ لیبیا میں تقریباً 63 ممالک کے 63 ممالک کے مابین مقابلے تھا، اچھا، اور ان میں سب سے چھوٹا حافظ محمد بشار تھا، ماشاء اور اس نے ماشاءاللہ اصغر المتسابق یعنی پورے مسابقے میں جو سب سے چھوٹے حافظ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ماشاءاللہ لیبیا کے صدر نے ماشاءاللہ ان کو خصوصی انعام سے نوازا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد الجزائر کے مقابلے کے لیے انہوں نے امتحان دیا، اچھا، تو ان سے تقریباً 11 سوالات کیے گئے۔ 11 سوالات؟ جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ الجزائر مسابقے کے لیے منتخب ہوئے، اور وہاں 4 مقابلوں میں مسلسل کامیابی حاصل کر کے ماشاءاللہ چوتھی پوزیشن حاصل کی اور خصوصی انعام حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں کوشش کروں گا کہ میں انگریزی میں بھی کچھ الفاظ الگ سے ریکارڈ کر کے حافظ بشار کی تلاوت سے کے ساتھ لگاؤں۔ یو کے اور یو ایس کے لیول پر مسلمان وہاں کبھی کبھی کرتے بھی رہے ہیں، اور ان کو ایسے مسابقات منعقد کرنے چاہیے، اور اگر حافظ بشار کی خدمات کی وہاں ضرورت ہوئی یا اس قسم کی اور یہاں سے بچے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ یو ایس میں ہماری امریکہ میں، کینیڈا میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ان کے لیے میں کوشش کروں گا بعد میں تھوڑی سی انگریزی میں گفتگو کر کے ان کو بھی فارورڈ کروں گا کہ وہ ان کو بھی ایک جذبہ ہو اور اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ بھی اقدامات اٹھائے۔ تو ماشاءاللہ، اور ملک کی سطح پر انہیں کتنے مسابقے جیتے ہیں؟ ملک کی سطح پر ایک مسابقہ جامعۃ رشید میں منعقد ہوا تھا پچھلے سال، انہوں نے ماشاءاللہ اس میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔ اچھا اچھا۔ اس کے بعد عید الفطر کے فوراً بعد دوسرے تیسرے دن رابطہ عالمی اسلامی کے تحت انہوں نے مسابقے میں حصہ لیا اور اس میں 3ری پوزیشن حاصل کی، اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی انعام حاصل کیا، اور رابطہ عالمی اسلامی کے سیکرٹری جنرل جناب محمد عیسیٰ صاحب سے بھی اچھا انعام وصول کیا۔ وہ مسابقہ آن لائن ہوا تھا، یہ گئے تھے؟ نہیں، یہ تو پہلے ہم نے یہاں سے تلاوت بھیجی، پھر انہوں نے پورے پاکستان سے بچوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا تھا۔ اچھا، پھر ان میں صرف تقریباً 15 بچوں کو منتخب کیا تھا۔ ہمارے مدرسے سے ماشاءاللہ 4 بچے۔ تو یہ گئے تھے اسلام آباد یا باہر؟ اسلام آباد گئے تھے اور وہاں مقابلہ ہوا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ میں ابھی مولانا حافظ اویس صاحب، اگر آپ کچھ خاص بات کہنا چاہتے ہیں کچھ تو، ورنہ اس کے بعد میں مولانا معاذ صاحب کی طرف جاؤں گا جن کا خوش نصیب والد کا یہ بیٹا ہے، ان سے مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ مولانا معاذ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے انسان تھے، ہمارے دوستوں میں سے تھے، اور ان کی والدہ بھی قرآن کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ تو ان کا بیٹا ہے حافظ محمد بشار، تشریف لائے۔ آپ کی کیا جذبات ہے، آپ کو جب پتہ چلا کیسا رہا اور کس طرح آپ کے احساسات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد یہاں کے اساتذہ اور ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بچے کے ساتھ اتنا محنت کر کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے، تو ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور محمد بشار صاحب کا جب مسابقہ ہوا اس وقت میں سعودی عرب میں تھا، تو
यहाँ से ख़बर आई कि माशाल्लाह मोहम्मद बशार ने पोजीशन ली है, तो मैंने सऊदी अरब का जो टिकट है वहाँ से बुक करके पाकिस्तान आया माशाअल्लाह, ताकि माशाअल्लाह। बच्चे की खुशी में और मदारस और मदरसे के जो असातिज़ हैं इनके साथ इनको खुशियों में मैं भी शरीक हो जाऊँ। जी जी। तो ये हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है, और असातिज़े के लिए, मदरसे के लिए और इस इलाक़े के लिए, चूँकि ये इलाक़ा ऑपरेशन ज़दा है और उसमें सहूलियत भी इतना नहीं है, तो इन सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशनसीबी की बात है। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन, खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह। इस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, लग दमशक है ना।